من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز مجلس تمام انجمن رونق اسلام کے ممبران، انتظامیہ اور تمام افراد جو دامی تنہمی سکانی مدمی ان خمسہ مجالس میں شریک ثواب رہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین بانیان و حاضرین فرش ادا جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے امجد شاہ جی کا بیٹا صہیب شبیب جو ہے وہ آئی سی یو میں بیٹھے، اور جتنے مومنین بیمار ہیں وہاں پہ بیماری کربلا پروردگار صحت و کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مومنین اپنی حاجت لے کر تیری بارگاہ میں پروردگار حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاجتوں کو اپنے غیب سے پورا فرمائے۔ صلوات پڑھیں اس سے بہتر ایک اور صلوات سنائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدی و مولائی ابی القاسم محمد وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدين الإمام المنتظر هؤلاء عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمقصرين والمنحرفين الولاية إلى قيام يوم الدين والحقهم بدرك الجحيم أما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد۔ محرم الحرام سن 1444 ہجری کے سلسلے میں انجمن رونق اسلام قدیم کی جانب سے منعقدہ سالانہ خمسہ مجالس کی الوداعی 5ویں تقریب فضائل پنجتن پاک کے موضوع پر امام بارگاہ القاسمین محمد آباد گلبہار میں آپ کے ذوق سماعت اور شوق رضا کی نظر کر رہا ہوں۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عطا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا، اور اس توفیق کو
ہمارے اعمال کی قبولیت کا سبب اور سند قرار دیا۔ اگر یہ توفیق ہمارے اعمال کے شامل حال نہ ہوتی تو شاید ہم بھی اب تک آمین کہہ رہے ہوتے، لیکن چونکہ یقین کی منزل پر ہے کہ حسین کی نظر کرم موجود ہے، لہذا اب آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے تمام تر کائنات میں یہ شرف ہمیں عطا کیا کہ ساری دنیا چھوڑ کر ہم اس در پر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ در ہمارے لیے نجات کا در ہے، یہ در ہمارے لیے حیات کا در ہے، یہ در ہمارے لیے ہدایت کا در ہے، یہ دروازہ ہمارے لیے دنیا کا دروازہ نہیں ہے، یہی آخرت کا دروازہ ہے، یہی جنت کا دروازہ ہے، یہی اللہ تک جانے کا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، دعا تو سب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب چونکہ دعا مانگی جا رہی تھی، دعا 60 سالوں سے مسلمان مانگ رہے تھے، 61 ہجری میں ہوا ہے کربلا کا واقعہ، 60 سالوں سے مسلمان دعا مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کربلا میں حسین نے کہا آؤ میں دکھاؤں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ صراط مستقیم پر تو پردے ڈالے جا رہے تھے، ایک پردہ، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، تیرے پردوں میں چھپا کر صراط مستقیم کو رکھا ہوا تھا۔ لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا، لفظوں پہ غور کیجئے گا، بڑی محنت سے جملے آپ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تیرے پردوں میں صراط مستقیم چھپا کر رکھی ہوئی تھی، حسین نے کربلا میں سارے کے سارے پلٹ دیے، سارے پردے حسین نے کربلا میں پلٹ دیے اور دکھایا علی صراط مستقیم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، غالباً میں نے دوسری تقریر میں یہ جملہ عرض کیا تھا، جو لوگ موجود تھے ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے ما ھذا صراط مستقیم، اے اللہ کے رسول صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے منبر پہ، اللہ کے رسول منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوال کیا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، کوئی جواب نہیں۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، اللہ کے نبی جواب ہی نہیں دے رہے، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہے کہ ایسے میں رسول کے خطبے کے دوران مسجد میں سرکار امیر المومنین تشریف لے آئے۔ اب تک جو اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہے تھے، سوال کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے، کہا پوچھو آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا ما ھذا صراط مستقیم۔ اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ اٹھائے علی کی طرف، کہا ھذا صراط مستقیم۔ تو نہیں ہے نا کوئی الکاظمین میں کوئی خوف تو نہیں ہے، علی کا نام لے رہا ہوں نا، علی کے چاہنے والے ہیں تو کم سے کم بلند ترین صلوات پڑھیے۔
جیتے رہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے. یہ مائیں ہوتی ہیں جو سیرت ائمہ معصومین امہات معصومین پر چلتی ہیں. ایسی مائیں ہوتی ہیں، ایسے بچے اٹھاتی ہیں جو مجلس میں آ کر آواز رکھ دکھاتے ہیں، اپنی سناتے ہیں کہ ہم مجلس میں آئے ہوئے ہیں. تو جو مجلس میں آئے وہ اپنی آواز سنائے کہ ہاں ہم مجلس میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں. ورنہ خندق میں تو مسلمان بھی بیٹھے ہوئے، خندق میں تو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے نا. جب اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس قلب کو جواب دے. اچھا عربی میں کہہ دیجیے تو برا نہیں لگتا، اردو میں کہیے تو فوراً تہمت لگ جائے گی آپ نے توہین رسالت کر دی. اور عربی پڑھو خوش ہیں. اب یا تو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے یا عربی سمجھ میں آتی ہے تو وہ مقدس نمائی کا جو خوف ہے، مقدس نمائی کا خوف بڑا عجیب ہے. یہ زبان سے بھی ہوتا ہے. توجہات کا طالب ہوں، توجہات کا طالب ہوں، سننا چاہتا ہوں آپ سے. 4 دن سے میں سنا رہا ہوں، آج آپ سے سنوں گا. یہ مقدس نمائی کا جو خوف ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے. یہ مقدس نمائی کا خوف لباس سے بھی ہوتا ہے. یہ مقدس نمائی کا خوف جو ہے یہ ناموں سے بھی ہوتا ہے، القابات سے بھی ہوتا ہے. لیکن اسلام کسی خوف میں مبتلا رہنے دیتا نہیں ہے. حسین نے کربلا میں سارے خوف توڑ کے ختم کر دیے، ساری زنجیریں توڑ کے سید سجاد نے شام کے بازار میں پھینک دی. ایک خوف ہے، صرف ایک خوف ہے کہ وہ ہے، اور وہ خوف نہیں ہے. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے نا اتقوا اللہ، کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. ترجمہ کیا قرآن مجید میں اللہ سے ڈرو. اللہ کیوں ڈرو بھائی اللہ سے؟ اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ ڈرنے کے لیے تو نہیں ہے. اللہ محبت کرے اور آپ اللہ سے ڈریں. بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں بلائیں پیار سے، یہ لو ٹافی لو، یہ لو چاکلیٹ لو، اور یہ بچے ڈر کے دور بھاگے. فطرت کیا کہے گی؟ بھائی یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ ضرر رساں نہیں ہے، یہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا، جاؤ اس کے پاس جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے محبت کرتا ہے. اب مولوی مسلسل کہے جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرنے کے لیے نہیں ہے بھائی. چھٹے امام سے پوچھا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہنے لگے تقوی کا مطلب ہے اللہ سے حیا کرو. جو کام اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتے اللہ کے سامنے بھی نہ کرو. یہ تقوی ہے. کیوں؟ جو کام اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتے. اب ذہنوں میں بہت سارے کام آ رہے ہوں گے. سگریٹ باپ کے سامنے نہیں پیتے، گالی باپ کے سامنے نہیں دیتے، کوئی بری بات ہوتی ہے وہ باپ کے سامنے نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹا باپ کے سامنے نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں ذہنوں میں آ رہی ہیں. ان سب سے بالا تر ہو کر، ان سب سے اوپر آ کر ایک چیز اور ہے. باپ کے بارے میں نہ پیٹھ پیچھے نہ سامنے. اچھے بیٹے برائی نہیں کرتے. جو کام باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اللہ کے سامنے بھی نہ کرو. حدیث پڑھ دو. یہاں تک کی باتیں سب کے ذہنوں میں منتقل ہو گئی ہیں نا، پہنچ گئی ہیں نا یہاں تک کی باتیں. اب حدیث سن لیجئے. پیغمبر نے فرمایا، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. معصوم کیا فرما رہے؟ یعنی اللہ سے حیا کرو. یعنی جو کام باپ کے سامنے نہیں کرتے وہ اللہ کے سامنے بھی نہ کرو. یہ باپ کون ہے؟ یہ گھر والا باپ نہیں ہے.
پیغمبر کی حدیث سن لیجیے، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ اب کسی میں جرت تھی کہ علی کے سامنے آ کر یہ کہہ دے آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں، آپ نبی کے جانشین نہیں ہیں؟ اگر علی کے سامنے علی کو نبی کا جانشین تسلیم نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ، ہے نا؟ جو کام باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اللہ کے سامنے نہ کرو، یعنی جب علی سامنے نہ ہو، جب رسول سامنے نہ ہو، تب بھی علی کی ولایت سے انکار نہ کرنا، تب بھی علی کی ولایت سے انکار نہ کرنا، کیونکہ جو کام باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ باپ کے پیچھے بھی نہ کرنا، وہ اللہ کے سامنے بھی نہ کرنا۔ تو حسین نے کربلا میں یہ سارے پردے اٹھا دیے، یہ سارے پردے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، سب خیریت سے ہے؟ اٹھاتے کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ امین ہوگا۔ کون؟ آج کا موضوع امام حسین ہے نا، ابھی تو تقریر شروع کی ہے، اب تقریر کے موضوع پر آیا ہوں، کیونکہ موضوع ہے فضائل منجد پاک۔ پہلی مجلس میں سرکار ختمی مرتبہ کے فضائل پڑھے، دوسری مجلس میں جناب امیر کے فضائل پڑھے، تیسری مجلس میں جناب سیدہ کا ذکر ہوا، کل امام حسن مصطفیٰ سبز قبا علیہ کا تحیت و ثنا کا ذکر ہوا، آج پانچویں تقریر امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، آج کی تقریر امام حسین علیہ السلام پہ مخصوص ہے۔ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ امین ہوگا، کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ امین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا۔ لعاب سرور، لہو علی کا، بطول کا شیر، حسن شفر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین۔ کون حسین؟ باپ کا نام ہے علی مرتضیٰ، ماں ہے فاطمہ زہرا، نانا ہے محمد مصطفیٰ، بھائی ہے حسن مجتبیٰ، ایک اور بھائی ہے اس کا نام ہے ابو الفضل عباس، ایک اور بھائی ہے اس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ ایک دن اب حسین کون ہے پہچانیے گا، کچھ بات نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسین کون؟ ایک دن محفل سجی ہوئی تھی منجد پاک کی، اور بات ہو رہی تھی فضیلتوں کی، پیغمبر علی کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، فاطمہ زہرا کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، حسن کی فضیلتیں بیان کی، حسین کی فضیلتیں بیان کی۔ ایسے مسکراتے ہوئے حسین پیغمبر کی آغوش سے اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے، نانا فضیلتوں میں تو پھر ہم سب سے آگے ہو گئے، نانا فضیلتوں میں تو ہم سب سے آگے ہو گئے۔ کہا حسین کیسے؟ کہا نانا یہ بتائیے کیا میرے بابا جیسا کسی کا بابا ہے؟ حسین کہہ رہے کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں، اور رسول کون ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو، قرآن کی آیت کہہ رہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نطق کرتا ہی نہیں ہے، یہ کلام کرتا ہی نہیں ہے الا کہ ہم اس پر وحی نازل کریں، یہ کسی کی تعریف کرے تو بھی وحی الہی ہے، کسی پر تنقید کرے تو بھی وحی الہی ہے، کسی سے پیار کرے تو بھی وحی الہی ہے، کسی سے بیزار ہو جائے تو بھی وحی الہی ہے۔
ہے نا؟ کسی سے بیزار ہو جائے وہ یہ بھی وہی الہی ہے. تو اب پیغمبر سے حسین سوال کر رہے ہیں اور پیغمبر جواب دے رہے ہیں. تو اب اگر پیغمبر جواب دے رہے ہیں تو اپنی مرضی سے تو دے نہیں رہے ہوں گے. یعنی اللہ وحی کر رہا ہے اور پیغمبر جواب دے رہے ہیں، کیونکہ نطق کرتا ہی نہیں ہے، کلام کرتا ہی نہیں ہے، گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہم اس پر وحی نازل کریں. بس یہ وہی کہتا ہے جو ہم وہی نازل کرتے ہیں. کہنے لگے نانا یہ بتائیے کیا میرے بابا جیسا کسی کا بابا ہے؟ کیا نہیں ہو سکے؟ کیا میری ماں جیسی کسی کی ماں ہے؟ جملہ قیامت کا دینے جا رہا ہوں. قیامت بلائے محلہ تک نعرے کی آواز جانی چاہیے. یہاں سے کربلائے محلہ تک آپ کے نعرے کی آواز پہنچنی چاہیے. حسین کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. اور الکاظمین خاموش نہیں رہنا چاہیے. آج الکاظمین میں پتہ چلنا چاہیے کہ حسین کے نام پر مجلس ہو رہی ہے، یہاں حسین کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. کہنے لگے نانا میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے. نانا فضیلتوں میں تو ہم آپ سے بھی آگے ہیں. نانا فضیلتوں میں تو ہم آپ سے بھی آگے. یہ بتائیے کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے؟ کسی کو ملا جیسا بابا حسین کو ملا، ایسا باپ کسی کو نہیں ملا. اب مسئلہ ہی باپ کا تھا، باپ ہی کا تو مسئلہ ہے بھائی. باپ کا فضل اور ہوتا ہے، باپ کا فضل ہی اور ہوتا ہے. اچھے بیٹے ہمیشہ دیکھیے کائنات کا نظام ہے، برا بیٹا ہو باپ آف کر دیتا ہے. جائیے اخبار اٹھا کے پڑھ لیجیے، آج بھی رواج ہے آپ نامے چھاپ دیے جاتے ہیں. بھئی یہ بہت برا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ہم اسے آپ کر رہے ہیں. یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ باپ کے پاس ہوتا ہے. اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بالفرض اچھا پیشہ نہیں ہے، اولاد پڑھ لکھ گئی، آگے بڑھ گئی، اب وہ شرماتے ہیں. بھئی جیسے چور کا بچہ کبھی نہیں بتائے گا کہ میرا باپ چور تھا، لٹیرے کا ڈاکو کا بیٹا کبھی نہیں کہے گا. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کہا اگر سزا دلوانی ہے تو میری ماں کو دلواؤ، کیونکہ جب میں پہلی بار چوری کر کے آیا تھا اس نے مجھے روکا کیوں نہیں. یعنی اگر ماں باپ بھی برے ہوں تو اولاد برات کر لیتی ہے. باپ کا مسئلہ ہے سارا. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بابا جیسا کسی کا بابا ہی نہیں ہے. اور حسین کا بابا کون ہے؟ علی ابن سرکار عالی مقام علی ابن ابی طالب پر بلند تر صلوات. دونوں ہاتھ بلند کر کے سلام پورے امام نعرہ حیدری سلامت رہے. میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں، میرے نانا جیسا نہ نانا حسین سے پڑھ کر، نہ دادا حسین سے پڑھ کر، نہ باپ حسین سے پڑھ کر، نہ ماں حسین سے پڑھ کر. تو سوچیے حسین کا مرتبہ کیا ہوگا. کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کو 10 سال پیغمبر نے مدینے میں، جتنے برس رسول کی زندگی میں حسین مسجد میں تشریف لاتے رہے، رسول خطبہ دے رہے ہو، رسول گفتگو کر رہے ہو،
رسول وحی سنا رہے ہوں، رسول شریعت کے مسائل سمجھا رہے ہوں، حسین مسجد میں داخل ہو، پیغمبر کا طریقہ کار یہ ہے کہ رسول سارے کام چھوڑ کر، رسول سارے کام چھوڑ کر دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، سارے کام چھوڑ کر، جب سارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو مطلب سارے کام چھوڑ کر، یہاں تک کہ اگر حسین پشت پر آ جائے تو نماز بھی روک دے، اتنی محبت حسین سے، اتنی محبت حسین، نماز بھی روک دی، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ ایک مرتبہ راوی نے یہ لکھا کہ جتنی دیر حسین پشت رسول پر سوار رہے، رسول اللہ ذکر سجدہ کو پڑھتے رہے، دہراتے رہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ اٹھ کے دیکھتے تھے کہیں پیغمبر سے بھول تو نہیں ہو گئی، یعنی پیغمبر سے بھی بھول ہو سکتی ہے، پیغمبر اور بھول، لیکن ہوا کیا؟ اب روایت یہ لکھی ہے کہ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتے اور پشت رسول پر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی اعتراض ہے نا، ہم اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، لیجئے کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جہاں آل محمد کے فضائل میں کسی کا ذکر آ جائے تو کسی کا ذکر ہو جائے گا، ورنہ کسی اور کا ذکر ہمیں بھاتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ سلامت، سب نے جتنے اصحاب نماز میں لگے ہوئے تھے، جتنے صفوں میں نماز میں تھے، جتنوں کے سر سجدوں میں تھے، سجدے سے سر اٹھاتے تھے، پشت رسول پر حسین کو دیکھتے تھے، واپس سجدے میں جھک جاتے تھے۔ بھائی وہاں پر اتنا بڑا کوئی بھی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر کہتا حسین نماز باطل ہو رہی۔ کہتا کہ حسین درمیان میں آ گئے، نماز باطل ہو گئی۔ ارے جس کے بیٹے کے نماز میں آنے سے نماز باطل نہیں ہو، اس کے باپ کے نام آنے سے پیغمبر کی نماز حسین آ جائے تو طول اختیار کر جاتی ہے۔ پیغمبر کی نماز، نبی کی نماز، اللہ کے رسول کی نماز، حسین اگر نماز میں آ جائیں، حسین ہے بھائی، حسین ہے۔ حضرت سید الشہداء مظلوم کربلا علیہ السلام و 72 تن شہید کربلا علیہ السلام، بلند سے بلند ترین سلوات۔ اس کے رسول پر حسین کوئی کہہ دیتا ارے بھائی سلمان بھی تو بیٹھے تھے نا، سلمان کہہ دیتے حسین ہٹیے، تو 350 برس کا سن ہے، اتنے بڑے ہیں، کہہ سکتے ہیں حسین ہٹ جائیے، بازو پکڑ کے نہ ہٹاتے، ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے۔ سلمان بھی نہیں، منا اہل البیت کی منزل پر ہے، منا اہل البیت کی منزل پر ہے۔ پیغمبر کے اصحاب میں کسی کو یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منیت کی منزل دی ہو، من السلمان منا اہل البیت،
اے سلمان ہی پڑھ جاتے. اچھا پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر کے پیچھے کون تھا؟ بھائی سلمان کو اختیار نہیں تھا لیکن علی کے پاس تو اختیار تھا. علی بیک وقت امام بھی ہے، حسین کے باپ بھی ہے. علی کہہ دیتے حسین اترو، لیکن کیسے کہتے؟ پیغمبر کے پاس جو فرشتہ وہی لے کر آیا تھا، خبردار حبیب جب تک حسین اپنی مرضی سے خدا کی پشت سے نہ اترے، خبردار سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. وہ پیغمبر کے پاس آنے سے پہلے علی کے پاس تو پیغام تو علی کو پتا تھا کہ پیغام لے کر کیا آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام تو علی کو پتا تھا، پیغام تو علی کو پتا تھا کہ کیا پیغام لے کر جبریل آئے ہیں. اچھا جبریل کیسے پیغام لاتے تھے؟ جبریل پیغام کیسے لاتے تھے؟ موبائل فون تو تھا نہیں، نہ واٹس ایپ تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ ای میل تھی، نہ ڈاک کا نظام تھا. تو یہ اللہ کا پیغام کیسے ملتا تھا؟ اللہ ارادہ کرتا تھا، اللہ کے ارادے کو قلم لوح پر لکھتا تھا. جبریل اللہ سے اذن پا کر لوح تک آتا تھا، لوح سے اللہ کا دیا ہوا پیغام پڑھتا تھا اور وہ پیغام بصورت وحی پیغمبر کے پاس لے کر آتا تھا. تو اب کہیں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لوح پر لکھا ہے. جب تک حسین آپ کی پشت پر سوار رہے، خبردار سجدے کو توڑ لیجیے. قربان میری جان، سلامت رہے. قربان میری جان حسین ابن علی. بے شک مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے. ہم حضرت عباس کے چاہنے والے، ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. قاری صاحب سند لگائیں، مفتی صاحب کا ٹھپا لگے تو قرآن کی سند ملے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ ورق مشین سے گڑبڑ ہو جائیں تو پھر پروردگار کی آیت کہاں گئی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو ہمارے آپ کے گھروں میں چھپا ہوا قرآن رکھا ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں دی ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا ذمہ اسی قرآن کا ہے جس کو اللہ نے لوح پر محفوظ کیا ہے. اللہ کا ذمہ اسی کا ہے. ورنہ اگر یا تو اس لوح محفوظ کا ذمہ اللہ کا ہے، یا اگر صامت کی بات کریں تو لوح محفوظ، اور ناطق کی بات کریں تو غیبت میں محفوظ. ایک بیٹا غیبت میں محفوظ ہے نا، وہ ناطق بھی محفوظ ہے اور صامت بھی محفوظ ہے، دونوں محفوظ ہیں. اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. تو حسین پشت پر آ جائے رسول کی نماز پہ فرض نہیں پڑتا. نماز میں علی کا نام آ جائے نماز باطل. یہ کون سی یعنی کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا. دین شروع ہوتا ہے علی کی ولایت کے سبب. اگر علی اللہ کے ولی اور نبی کے وسیع ہونے کی حیثیت سے نبی کی نصرت کا وعدہ نہ کرتے، اگر ابو طالب کا بیٹا مکے کی گلیوں میں نبی کی حفاظت نہ کرتا تو آج کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں ہوتی. اور اگر علی کا بیٹا
کربلا میں سر نہ کٹاتا تو بھی کہیں دین نہ ہوتا، ہے نا؟ تو ایسے تھوڑی کہا تھا احسان نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اور وہ ٹھوکریں آپ نے دیکھی، کبھی بنی امیہ کے دربار میں، کبھی بنی عباس کے دربار میں، یہاں سے اپنے مطلب کا دین، وہاں سے اپنے مطلب کا دین۔ اب جیسے جیسے بادشاہ بدلتے چلے جائیں، دین میں تغیر و تبدل آتا چلا جائے، حسین نے ایک حد فاصل مقرر کی۔ آج دنیا میں دیکھیے حسین کا کردار ہے، حسین کی ہستی ہے، حسین کی شخصیت ہے۔ جو رسول کو نہیں مانتا تھا وہ بھی صداقت اور امانت کا قائل تھا۔ حسین کا پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، لیکن جو لا الہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے، جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے، جو علی ولی اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ جو کسی کو نہ مانے اور حسین کو مانے، اختیار حسین دیکھیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کربلا صرف مسائل کا میدان نہیں ہے، کربلا حسین کے فضائل کا قرآن ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جائیے، 72 آیتیں ہیں حسین کے قرآن میں، 72 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جائیے اور سمجھتے چلے جائیے حسین کیا ہے۔ لیکن حسین کیا ہے؟ میں کیسے بتاؤں حسین کیا ہے؟ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ حسین کیا ہے؟ نانا محمد مصطفیٰ، بابا علی مرتضیٰ، اتنے ناز اٹھائے ہیں نانا نے نواسے کے، اور امت نے دیکھا ہے، امت نے دیکھا ہے۔ سرکار ایسا نہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، نبی خطبہ چھوڑے امت دیکھ رہی ہے، نبی نماز کو طول دے امت دیکھ رہی ہے، نبی ناقہ بنے امت دیکھ رہی ہے، نبی ناقے کی آواز نکالے امت دیکھ رہی ہے، زلفوں کو مہار بنا کے نوازوں کے ہاتھ میں دے دے امت دیکھ رہی ہے۔ لیکن وہ آئے ہو جن ہاتھوں میں نبی کی زلفیں بحیثیت مہار تھیں، انہی ہاتھوں سے انگلیوں کو قطع کیا گیا کہ یہ ظلم جس کے ساتھ کیے، انگشتری کے لیے قطع جس کے ہاتھ کیے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈوبائے سوائے غم حسین کے۔ آپ فرش عزا پر آئے حسین کا ماتم کرنے کے لیے، حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے۔ جیسے ہی آپ کی گریے کی آواز بلند ہوئی، آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ تنہا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ایک بیوی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر یہاں آئی ہوئی ہے۔ جب قبر سے اٹھی فاطمہ زہرا، آواز دی شام کی ملکہ کو، زینب میرے لال زینب چلو حسین کی مجلس ہے۔ زینب نے شام چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ سکینہ بڑا ارمان تھا بابا کو رونے کا، آؤ مجلس ہو رہی ہے۔ سکینہ چلو مجلس ہو رہی ہے۔ سکینہ پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے مجلس میں آ گئی۔ آپ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، سکینہ نے پھوپھی کا شانہ ہلایا، کہا پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری مصیبت پہ کیوں رو رہے ہیں؟
یہ ہماری باتوں کو یاد کر کے کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہنے لگی زینب شہزادی نے کہا سکینہ یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں۔ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا ہوتے میرے کانوں سے گوشوارے نہ سنتے۔ میرے بھائیا علی اکبر کے کلیجے میں بچی کا پھل نہ لگتا، میرا علی اصغر بابا کے ہاتھوں کا منقلب نہ ہوتا، بابا کی لاش گھوڑوں سے نہ مارنا۔ کاش یہ کربلا ہوتے، کاش یہ کربلا ہوتے۔ ہاں آپ جمع ہوئے، حسین کا تابوت اٹھائیں گے، شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام۔ یہ شبیہ کیوں اٹھاتے ہیں تابوت کی؟ اس لیے اٹھاتے ہیں مولا ملال رہا، افسوس رہا کہ ہم کربلا میں نہ تھے، کاش کہ کربلا میں ہوتے، اس شان سے تابوت اٹھاتے، یہ لاش بے کفن کربلا کی زمین پر نہ پڑی رہتی۔ اس شان سے آپ کا جنازہ اٹھتا، یہ عزادار آئے ہیں، مولا آپ کو قرصہ دینے کو آئے ہیں۔ ارمان ہے یہ تابوت، ارمان ہے یہ علم، ارمان ہے یہ شبیہ ذوالجلال، ارمان ہے یہ زنجیر کا پرسا، ارمان ہے۔ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو جیسے اصحاب اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے آپ کی قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتے، اپنے سر اتار کے آپ کے قدموں پر رکھ دیتے۔ مولا کاش ہم کربلا ہوتے۔ ہاں 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے اور یہ کہہ کر چلے قبر پیغمبر سے نانا اب لوٹ کر مدینے آنا نہیں ہوگا، نانا خدا حافظ، نانا خدا حافظ۔ حسین چلے مکے آئے، 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عراق کا سفر شروع کیا۔ 2 محرم کو حسین والد کربلا ہوا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 محرم سے حسین کے خیموں میں التش کی آواز اٹھنا شروع ہو گئی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے بچے۔ راوی نے لکھا کہ شب عاشور سکینہ بڑی بے قراری کے عالم میں حسین کے پاس آئی، کہنے لگی بابا پیاس سے جان موئی جا رہی ہے۔ حسین کربلا کی خاک پر بچی کو آغوش میں لے کر بیٹھ گئے اور روایت میں لکھا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے ذرا سی مٹی کو سرکایا۔ حسین نے جو مٹی ہٹائی زمین پر ہاتھ مارا، ایک چشمہ جاری ہوا۔ سکینہ آگے بڑھی کہ وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ حسین نے کہا سکینہ ٹھہرو، یہ ذرا اس طرف دیکھو۔ اب جو سکینہ نے دوسری طرف دیکھا، حسین نے سوال کیا سکینہ کیا دیکھا؟ کہا بابا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی زبانیں پیاس کے مارے دہن سے لٹک رہی ہیں۔ کہا سکینہ اگر یہ پانی پیا تو یہ پیاسے رہ جائیں گے۔ حسین نے دوسرا چشمہ جاری کیا، سکینہ آگے بڑھی۔ حسین نے کہا سکینہ ذرا اس طرف دیکھو۔ کہا بابا کیا دیکھا؟ سکینہ کیا دیکھا؟ کہا بابا ایک اور دوسرا گروہ ہے لوگوں کا، ان کی زبانیں بھی پیاس سے باہر لٹک رہی ہیں۔ کہا سکینہ اگر یہ پانی پیا تو یہ پیاسے رہ جائیں گے۔ نہیں بابا یہ پانی انہیں دے دیجئے، سکینہ پیاسی رہ جائے گی۔ سکینہ پیاس برداشت کر لے گی، یہ پانی انہیں دے دیجئے۔ راوی کہتا ہے اس طرح حسین نے 70 چشمے جاری کیے، ہر مرتبہ سکینہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی بابا یہ پانی انہیں دے دیجئے، سکینہ پیاس برداشت کر لے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جب کربلا میں ظہر کا وقت آیا نا، کربلا میں جب ظہر کا وقت آیا تو اب سکینہ اپنے لیے نہیں علی اصغر کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ پانی نہ ملا، یہاں تک کہ حسین خیمے میں آئے اور آ کر علی اصغر کو ام رباب سے لیا
اور یہ کہہ کر گود میں لیا کہ او میرا باپ لاؤ، شاید ہم علی اصغر کو پانی پلا کر لے آئیں۔ شہادت پڑھنی ہے مجھے حسین کی شہادت پڑھنی ہے، لیکن کچھ مصیبتیں حسین کی سنتے چلے جاؤ۔ او میرا باپ لاؤ، شاید ہم اسے پانی پلا کر لے آئیں۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادی نے علی اصغر کو ام رباب نے حسین کے آغوش میں لیا۔ حسین مقتل میں گئے، سوال آپ کیا، وہاں سے پسر صاحب نے حرملہ کو آواز دے کر کہا اقطع کا کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے کمان سے تیر نکالا اور تیر کو کمان سے جوڑا اور ایک مرتبہ بچے کا نشانہ لے کے جو تیر چلایا، علی اصغر نے ہمت کر گردن پر تیر لیا، حسین نے ابا کا دامن واپس علی اصغر پر ڈالا۔ اب جو پلٹ کر خیموں میں آئے، کتنی مرتبہ حسین آگے بڑھے، کتنی مرتبہ پیچھے ہٹے، اس عمل کو خیمے کے پردے کے پیچھے سکینہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹ کر سکینہ خیمے سے باہر آئی اور عجیب جملہ کہا بابا میں پہچان گئی۔ سکینہ کیا پہچان گئی؟ کہا بابا میں پہچان گئی، سکینہ آپ کو پیاری نہیں ہے، علی اصغر پیارا ہے۔ کہا سکینہ کیسے پہچانی؟ کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا کر لے آئے۔ سکینہ خیموں میں پیاسی بیٹھی ہوئی ہے، حسین نے آغوش سے ابا کا دامن ہٹایا۔ کہا سکینہ تمہارا بھائی غیرت مند تھا، پانی پی کر نہیں آیا، تیرے ستم کھا کر آیا۔ ہاں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کر خیمے کے دروازے پر آئے۔ آواز دی یا زینب و کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام ہو۔ سب بیویاں حسین سے رخصت ہوئی۔ راوی نے کہا کہ حسین خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، مقتل کی طرف حسرت سے نگاہ کی اور آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد، کیا آج حسین کی سواری دے کر نہیں آؤ گے؟ کیا آج حسین کو سوار نہیں کراؤ گے؟ عزادارو خیمے کا پردہ اٹھایا، زینب خیمے سے باہر آئی، کیا بھیا گھبرانا نہیں، آج زینب عباس نہیں ہے، آج علی اکبر نہیں ہے، آج قاسم نہیں ہے، کیا ہوا؟ آج زینب سوار کرائے گی۔ یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے ذوالجناح کی رکاب کو تھاما، حسین کو گھوڑے پر سوار کیا۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ دی گھوڑے کو، چاہا کہ مقتل کو روانہ ہو۔ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور بار بار اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکاتا تھا، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہو آقا آپ کے حکم پر ذوالجناح کی جان قربان ہے، مگر کیا کروں آپ کے سینے پر سونے والی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے تو جھک کر دیکھا، ایک مرتبہ پشت فرس سے اترے، سکینہ کو ذوالجناح کے قدموں سے ہٹایا، سینے سے لگا کر کہنے لگے جانا ہے دور، شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ذکر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت بدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ غربت میں رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو تو یتیموں کا دور ہے۔ نمنے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ کشتہ کہا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں میں عشق بھر کے پکارے شاہ انام، کھل جائے گا یہ درد والا تم بے تابشا، بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ مر زینب کے حوالے کیا، میدان کارزار میں آئے، تلوار کو نیام سے نکالا اور حملہ کرنا شروع کیا۔ کہتے جاتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس نے کڑیل جوان کے سینے سے بچی کا پھل نکالا، اس کی جنگ دیکھو جس کے ہاتھ
हाथों पर चश्मा हम मुंकलिब हुआ, कहते जाते हैं, हमले करते जाते हैं। ऐसे में एक मरतबा दरिया का रुख करके आवाज दी, अब्बास अब्बास उठो, भाई को दादे सजा दो। अली अकबर, क्या बाप की जंग नहीं देखोगे? कयामत है करबला के मक्तल में। ऐसे में हातिफ गैबी की आवाज गूंजी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार को नया में रखा, भागे हुए सवार वापस आए। फौजें पलटी, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए, कहीं से बच्चियां आए, कहीं से भाले आए। रावी ने लिखा कि जिसके पास हथियार खत्म हो गए, उसने करबला की जमीन से पत्थर उठाकर ज़हरा के लाल को मारना शुरू किया। ऐसे में सियाह चली, आसमान से खून बरसा, आवाज गूंजी, क़द क़ुतिल हुसैन में करबला। Dale.